بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے خاص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق ہے. ہم سب اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اور اسی کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں بار درود اور سلام بھیجتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12ویں نبوت کے 12ویں سال معراج کا سفر. ہم نے پچھلے جمعے پر یہ بات پڑھی تھی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف آپ کو لے جایا گیا، جبرائیل نے آپ کو سیڑھی پیش کی اور آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کے حسن کے سامنے چاند کا حسن بھی کم ہے، اور جس کا حسن کی مانند اور مثال اس طرح ہے جس طرح ستاروں کے مقابلے میں چاند کے حسن کی مثال ہے. تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ حسین و جمیل شخص حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. چوتھے آسمان پر
سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، 5ویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بیت المعمور، اور بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، اور جو ایک بار فرشتہ اس بیت المعمور کے پاس آتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی ہے۔ پھر شام کو 70,000 فرشتے اس گھر کے لیے، اس کا زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ یہ بیت المعمور جس کی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قسم بھی کھائی ہے کہ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں انسانوں کے لیے قبلہ ہے بیت اللہ ہے، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کا قبلہ وہ بیت المعمور ہے۔ جس طرح انسان اس کا طواف کرتے ہیں دنیا میں بیت اللہ کا، فرشتوں کا قبلہ وہی ہے۔ آسمان کے اوپر آپ نے 7ویں آسمان پر اسی بیت اللہ اور بیت المعمور کے پاس ایک شخص کو دیکھا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہے، آپ سے اور اس کی شکل دونوں کی ملتی جلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، وہاں تک جبرائیل لے کر گئے ہیں، اور یہ سدرۃ المنتہا جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو جبرائیل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس سے اگلا سفر جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے یہ آپ کو تنہا طے کرنا ہے، وہاں اس سے آگے ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے آپ نے رب ذوالجلال کا وہ پرشکوہ جلال دیکھا ہے۔ وہاں سے حضور علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا جلال، پر نور جلال آپ نے دیکھا ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور پھر وہیں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونے میں جو باتیں ہوئیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی گئی۔ یہ کوئی اس طرح کی ملاقات نہیں تھی جس طرح دنیا میں انسان بادشاہوں سے ملتے ہیں۔ یہ تو ایک پیغمبر خدا کی اپنے رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو نشانیاں دکھانے کے لیے یہ ملاقات تھی۔ پھر تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں آپ کی امت میں سے ایک نیکی کا ارادہ کرے گا، اس کو نیکی کے ارادے پر بھی نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور جو آدمی نیکی پر عمل کر لے گا اس کو ایک نیکی پر عمل کرنے کی بدولت 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح جس نے برائی کا ارادہ کیا، اگر وہ برائی نہیں کرتا ہے تو اس کو برائی کے چھوڑنے پر بھی نیکی کا ثواب ہوگا، اور اگر برائی کر لیتا ہے تو اس کو صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی کا بدلہ برا جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرشتوں سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقات کی، وہاں ایک اور ایسی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے کہ جس نے بڑے سخت انداز میں اور بڑے غصے بھرے چہرے سے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جتنے یہاں فرشتے مجھے ملے ہیں سب نے بڑا اچھے انداز میں استقبال کیا، ویلکم کیا، مرحبا کہا، لیکن یہ کون ہے جس نے اتنے سخت چہرے کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ استقبال کیا ہے، جس کے چہرے پر انتہائی غصہ ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ اے محبوب خدا، یہ جس سے آپ ملے ہیں اس کے چہرے اور اس کی زندگی نے کبھی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس کو جہنم کا انچارج فرشتہ کہتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی اس کی اس طرح کی ہے، لہذا اس کے نزدیک رحم دلی، شفقت اور محبت یہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا انچارج فرشتہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی وہ جہنم دکھائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک جہنم کے وہ سارے ہولناک، سخت اور خطرناک مناظر دکھائے گئے، اس کی ساری کیفیات آپ کو دکھائی گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت المأویٰ، وہ جنت بھی آپ کو دکھائی گئی جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا۔ ہم نے پچھلے جمعے پر بھی چند ایک لوگوں کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج جو درس اور سبق انسانوں کو دیتا ہے، وہ انسانوں کی اصلاح کا سبق ہے۔ انسانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے اعمال کرو گے تو تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہیں وہاں کس طرح کے عذاب اور سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بڑا سا پتھر ہے، اور پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پھر وہ سوراخ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور ایک بیل نکلا ہے اس سے۔ اب وہ بیل نکل کے باہر تو نکل آیا ہے پتھر سے، اب وہ بیل اس پتھر میں واپس جانا چاہتا ہے، اس سوراخ سے، اس شگاف سے اس پتھر میں واپس جانا چاہتا ہے، لیکن واپسی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زبان دراز تھے، زبان سے بات نکال دی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو آج بات کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ زبان کی آفات میں زبان کا دراز ہونا، لوگوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں لوگ تبصرے کرتے ہیں، پوری ایک فضا بناتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنی برادری کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں، بات تو ہم نے کہہ دی، بات تو ختم ہو گئی، لیکن یہ اس آدمی کو عذاب ہوگا قیامت کے دن کہ جو آدمی اپنی زبان کو اس طرح دراز کر دیتا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی زبان کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ بھئی اس کی زبان نے کہاں رکنا ہے۔ اس لیے زبان کا ٹھیک استعمال کیا جائے، زبان سے کسی کو گالی، کسی کو برا بھلا، کسی کی کو اس طرح اس کے تان کرنا، زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا، اس سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور غیر ضروری تبصروں سے اپنے آپ کو روکا جائے، پراپوگنڈوں سے زبان کو روکا جائے۔ ایسی مہمیں لانچ نہ کی جائیں کہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر، مختلف نجی چینل پر بیٹھ کر لوگ دین پر حملہ کریں، دین کے شاعر کے بارے میں اپنی رائے دیں اور دین کے بارے میں اپنی زبان درازی کریں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا ہی گوشت کھا رہے ہیں، اپنا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے جسم سے کاٹتے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دوسروں کو تانے دینے والے۔ تانا دینا، تانے دینے والے کا اتنا سخت انجام ہے، قیامت کے دن وہ آدمی اپنا گوشت کٹا ہوا گوشت خود کھائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ میں نے چند اور لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں، ایسے کاٹ رہے ہیں، اپنے سینے کو کاٹتے ہیں، اپنے منہ کو کاٹتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جرم کرنے والے جن کو یہ سزا ملے گی کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے ہی سینے کو نوچ رہے ہیں، خود پیٹ رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، اور وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ آج ہم غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک تو یہ غیبت کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم مزے لے کر دوسرے بھائی کی، دوست کی، برادری کے، پارٹنر کی، ساتھ رہنے والے کی غیبت کو اپنا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہماری زبان میں جو کچھ آتا ہے ہم کہتے جا رہے ہیں۔ دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، دوسروں کے بارے میں ان کی برائیاں بیان کرنا ان کی غیر موجودگی میں، یہ عذاب ہوگا ان لوگوں کو۔ اس لیے معراج کا یہ سفر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ غیبت کرنے والوں کا بڑا سخت انجام ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ وہ اونٹ سے بھی بڑے ہیں۔ یہاں دنیا میں کسی آدمی کے ہونٹ تھوڑے بڑے ہو جائیں نا تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں بڑا کوجھ آدمی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے ہونٹ سے بھی بڑے ہونٹ ہوں گے اور وہ اپنے ان بڑے بڑے ہونٹوں سے آگ کھا رہے ہوں گے۔ تو جبرائیل سے پوچھا حضور علیہ السلام نے کہ یہ کون بد نصیب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی یتیم کا وارث ہے، یتیم کے مال کا سرپرست ہے، چاہے وہ اس کی برادری کا ہو، چاہے وہ یتیموں کا کوئی ادارہ چلاتا ہے، یتیموں کے کسی کام کا والی اور نگران ہے اور وہ ان کا مال کھا جاتا ہے۔ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں، چاہے ہمارے ہاں تو یہ ہے، ہمارے ملک میں تو لوگ زکوٰۃ کے پیسے اور ہمارے ادارے اس کو کھا گئے ہیں، اربوں روپے تو سالانہ کھا گئے ہیں، نیچے تو لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، بالآخر اس کی ان ساری خوبصورتیوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت اور یتیم کے مال کو کھانے سے بچنا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، جیسے ایک حوض ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے، تالاب سے بھی بڑے پیٹ ہیں، اور وہ پیٹ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، اور سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے ہیں، ان کے پیٹوں سے وہ سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں، اور وہ راستے میں پڑے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، جو آتا ہے ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پاؤں کے اوپر چڑھا کے ان کو روند ڈالتا ہے۔ تو جبرائیل نے، حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون بد نصیب ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے حوض کی طرح، بڑے بڑے تالابوں کی طرح ہیں، اور پھر صرف پیٹ نہیں ہے، سانپوں اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، دنیا میں سود خور تھے۔ آج سود کا مال بڑا میٹھا ہے، اس کا نفع کی شرح زیادہ ہے، ہم خوشی سے کھاتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں، خوشی سے اکاؤنٹ بناتے ہیں، خوشی سے قرض لیتے ہیں، خوشی سے قرض دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سود خور کا کتنا سخت انجام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہے۔
جو ہم بحیثیت انسان بھی کر رہے ہیں، بحیثیت انفرادی بھی ہم کر رہے ہیں، اور بحیثیت اجتماعی بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا ملک اسلامی ہے، لیکن اس کا نظام معیشت سود کے اوپر کھڑا ہے، اور ہم اس کے پورے سپورٹر اور ووٹر ہیں۔ ہم اس کے ووٹر ہیں اور ہم اس کے سپورٹر ہیں۔ ہم نے 72 سال کے اندر اس ملک کو یہی تو دیا ہے، ایسی قیادت تو ہم نے دی ہے قوم کو۔ نظام معیشت جب تک اسلام کا نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کر ایک انفرادی زندگی ہے جو ہماری اختیاری زندگی ہے، ہم اس زندگی میں بھی سود کھاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زمینیں بینک پہ پلج کرواتے ہیں اور قرضے لیتے ہیں، نہ کام ہوا ہے، زمین بھی چلی گئی، پلاٹ بھی چلے گئے، مکان بھی چلے گئے، ہم پھر ہم بھی سود کھاتے ہیں، اور سود کھانے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ہمارا گھر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے۔ کیسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معراج کے موقع پر کچھ اور لوگ بھی دکھائے گئے۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ چند مرد اور عورتیں ہیں، ایک طرف بڑا نفیس اعلیٰ قسم کا گوشت، خوشبودار گوشت پڑا ہے، اور دوسری طرف گلا سڑا ہوا اور بدبودار گوشت پڑا ہے۔ اب جب گوشت خراب ہو جاتا ہے تو وہ گل بھی جاتا ہے اور سڑ بھی جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ بدبودار گوشت پڑا ہے، لیکن وہ مرد اور عورتیں اس نفیس خون کو چھوڑ دیں، اس نفیس گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، اعلیٰ گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بدبودار اور سڑا ہوا اور گلا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اے محبوب خدا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں وہ مرد ہیں جن کو اللہ نے بیویاں دی تھی، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر پھر دوسری عورتوں سے بدکاری کرتے تھے، زناکار، بدکار اور مرد۔ اور یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند موجود تھے اور اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا سخت انجام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ سفر معراج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ زندگی کو پاک دامن بنائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کو، ہم اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، بدکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو جرائم ہم نے پڑھے ہیں، جن کی سزائیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلے بطور مثال حضور علیہ السلام کو بتا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں تاکہ میری امت کے لوگ ان گھنونے اور گندے کاموں سے باز آ جائیں۔ ہم اپنی اصلاح کریں اور نافرمانی کے جتنے راستے اور طریقے ہیں ان سے اپنی زندگی کو ہٹائیں اور دور کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔